شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 80 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ ناظرین، طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ ناظرین، اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندرزغر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ ناظرین، اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ ناظرین، خالد خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندرزغر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ ناظرین، یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندرزغر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندرزغر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد اس مارکے سے آگے نکل گئے تھے۔ ان کا علمبردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کی علمبردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھی ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ ناظرین، گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ ناظرین، یہ تھے مسلمان کے وہ سوار دستے جنہیں اندرزغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہے۔ ناظرین، خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ ناظرین، جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پابے رکاب کر دیا تھا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ ناظرین، آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے ہلہ بولا تو پہلوؤں کے ان 2 سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں
پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنا محفوظہ ریزرو بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ ناظرین، آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مارکے کو دلجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ ناظرین، وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑے تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ادرسغر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو ارد شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ ناظرین، دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجا نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دلجا پہنچنا تھا، اور کسرا ارد شیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندرسغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دلجا سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندرسغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے، اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے، اور ان تاثرات پر دھول کی تیز چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندرسغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے۔ دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا، یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں۔ انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے۔ یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا، لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی محترم سالار۔ ایک نے کہا، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، سالار اندرسغر لاپتہ ہیں۔ ہمارے تیغ زن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدھوؤں کو کاٹ دو۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے ہزار گھڑ سوار ہم پر آ پڑے، پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ سالار عالی مقام زخمی سپاہی نے ہانپتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بگدڑ تھی۔ مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی۔ میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے؟ جازویہ نے کہا۔ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ 13-14 سپاہی تھے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو، جازویہ نے
ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندرزغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی، زرتشت کی قسم میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مارکا کس طرح لڑا۔ ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے، اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روندنا شروع کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 81 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔